ماہم ایک نہ ایک دن تمہیں الگ ہونا ہی ہے، کیوں نہ آج سے ہی صحیح۔ آج تمہاری یہ جٹھانیاں تمہارا پیار سے کام کر رہی ہیں، کل کو تمہیں اپنی انگلیوں پر نچائیں گی، ہر کام بلکہ اپنا بھی تم سے کروائیں گی۔ اور سلمان تو بڑا کہتی پھرتی ہو نا کہ سلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک بار سلمان سے الگ گھر کی فرمائش کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ سلمان تم سے سچ میں پیار کرتا ہے یا نہیں۔ اب تم مجھے دیکھ لو ماہم، کیسے شاہزیب کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہوں میں۔ ہم صرف دو لوگ ہیں، ایک بیٹا ہے، جب مرضی آؤٹنگ پر جاؤ، جب مرضی باہر کھانا کھاؤ، گھر میں دل کیا تو کھانا بنا لیا، ورنہ باہر سے منگوا لیا۔ دو لوگوں کا کام کتنا ہی ہے، خوب مزے ہیں بھائی میرے تو۔ اگر تم چاہو تم بھی ایسے عیش کر سکتی ہو۔ اگر سلمان الگ گھر میں رہنے پر رضامند نہ ہوا تو اسے دھمکی دے دینا کہ الگ گھر کر لو، ورنہ میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی، جب تک واپس نہیں آؤں گی، جب تک الگ گھر لینے پر رضامند نہیں ہوتے۔ اور اگر سلمان اس دھمکی سے بھی نہ ڈرا اور الگ گھر میں رہنے پر راضی ہو گیا تو کچھ دنوں کے لیے آ جانا میرے گھر۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ سلمان تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں لینے کے لیے ایک دن ہمارے گھر ضرور آئے گا، بس اتنا سا کام کرنا ہے تمہیں، پھر اس کے بعد عیش ہی عیش۔ ماہم کے کانوں میں ثنا کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ ایک ہفتے پہلے ہی ثنا یہاں آئی تھی اور ماہم کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کنویں میں چھلانگ لگانے کا مشورہ دے کر چلی گئی تھی۔ کیا ہوا میڈم، کہاں گم ہو؟ اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ماہم چونک کر ایک دم خوابوں کی دنیا سے باہر آئی اور سلمان کا ہاتھ اپنے سامنے لہراتا دیکھ کر غم اور غصے کی کیفیت میں ایک دم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سب کے سب ماہم کی اس حرکت پر حیرت سے بت بنے، اس کی پشت کو دیکھے گئے اور ایک دم سپنے سوالی نظروں سے سلمان کو دیکھا۔ وہ ماہم الگ گھر میں رہنے کی فرمائش کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سب کے ساتھ نہیں رہنا، الگ رہنا ہے اکیلے۔ سلمان کے منہ سے اس انکشاف پر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سلمان نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو یہ بات سب کے سامنے آنی ہی تھی۔ ماہم کو اس گھر میں کیا کمی ہے؟ ہر چیز تو اسے ملتی ہے ضرورت کی۔ عائشہ بیگم صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ اگلے دن سلمان کے اٹھنے سے پہلے ہی ماہم اپنا بیگ تیار کر چکی تھی اور سلمان کے اٹھتے ہی ماہم اسے بتا چکی تھی آج اسے ثنا کے گھر ڈراپ کر دے۔ آفس جاتے ہوئے ماہم کو سلمان نے چپ چاپ ثنا کے گھر ڈراپ کر دیا۔ عائشہ بیگم کو نکلتے نکلتے بتا چکی تھی کہ میں ثنا آپی کے گھر جا رہی ہوں اور جب تک سلمان الگ گھر نہیں لے لیتے میں واپس نہیں آؤں گی۔ عائشہ اس بات کی قطعاً توقع نہیں کر رہی تھی ماہم ان کے سامنے بھی الگ گھر کی بات کر سکتی ہے۔ ماہم کو ثنا کے گھر آئے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے اور سلمان نے ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا، اور ماہم کو ثنا نے روک دیا تھا کہ وہ سلمان کو فون نہ کرے۔ بہت بار لائبہ بھابی اور بسمہ کا فون آیا تھا۔ ماہم، تم اپنا گھر برباد کر رہی ہو، یہاں سلمان کی حالت ایسی ہے، کھانے کا ہوش نہیں، پینے کا ہوش نہیں، اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھا ہوا ہے، اپنی صحت کا ذرا خیال نہیں، تم ہی اس کا کچھ خیال کر لو ماہم۔ انہوں نے التجا کی۔ بس میں خیال کروں ان کا، اور انہیں کوئی حق نہیں میرے خیال کا، انہیں مجھ سے پیار نہیں ہے۔ اگر مجھ سے ذرا بھی پیار ہوتا تو میری بات ضرور مانتے، اور جب تک الگ گھر کا بندوبست نہیں ہو جاتا میں نہیں آؤں گی، سمجھی آپ؟ ماہم نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ پھر سارا دن ماہم کا ملال میں گزرا کہ اسے بھابھی سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں؟ کتنی خود غرض سے ماہم کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کے ذہن کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا ہے اور وہ ایک ٹرانس کی حالت میں چل رہی ہے، ایک روبوٹ کی طرح اسے کوئی چلا رہا ہے، اس کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون ایسا کر رہا ہے۔ ماہم کچھ دیر بعد شاہزیب بھائی دستک دے کر اندر چلے آئے۔ ماہم، ہم امی کی طرف جا رہے ہیں، تم ساتھ چلو گی ہمارے؟ نہیں بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہہ رہی تھی ماہم گھر پر ہی رک جائے، کیونکہ آج کام زیادہ ہے، مجھے جنید بہت تنگ کر رہا تھا تو کام بھی نہیں ہوا۔ ماہم، برتن سنک میں رکھے ہیں، دھو لینا، اور صفائی کر کے یہ چند سوٹ ہیں تمہارے بھائی کے، یہ پریس کر دینا۔ ثنا تو ماہم کو حکم دے کر چلتی بنی، جبکہ شاہزیب ثنا کی اس حرکت پر ہونٹ کچلتے رہ گئے اور ثنا کے پیچھے باہر نکل گئے۔ پھر ماہم کے دماغ میں سوچوں کا غبار اٹھا۔ یہ کیا؟ ایسا حکم تو مجھے سسرال والے بھی نہیں دیتے۔ خیر، ماہم سارے کام نمٹا کر اندر آ کر لیٹ گئی۔ آج اسے رہ کر سلمان کی یاد ستا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے موبائل میں اس کا نمبر دیکھا، دل چاہا ڈائل کرے، لیکن انا آگے آ گئی کہ نہیں، اس کو میری باتیں ماننی ہوگی۔
وہی بات کہ کوئی اسے چلا رہا تھا، اس کے ذہن کو استعمال کر رہا تھا، اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے اور اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت ڈال رہا تھا۔ نہیں بھابھی، ہماری مہم ایسی بالکل نہیں، ضرور اسے بہکایا جا رہا ہے، وہ تو بالکل معصوم ہے۔ بسمہ اور لائبہ دونوں کچن میں باتیں کر رہی تھیں۔ ہاں مجھے یاد ہے، جس دن ثنا آئی تھی اس کی بہن، اس دن میں ماہم کے کمرے میں پاس سے گزر رہی تھی تو میں نے ثنا کے منہ سے سنا تھا، الگ گھر کی فرمائش کرو، خوب عیش کرو گی۔ لائبہ بھابھی نے کہا، ہاں تو یہ سب ثنا کا ہی کیا دھرا ہے، خود تو لڑائیاں کر کے گھر سے الگ ہو گئی اور دوسروں کو بھی اپنی طرح بننے کے مشورے دے رہی ہے۔ سلمان جو کہ کچن میں چائے پینے کے لیے آیا تھا، ان دونوں کی باتیں سن کر دروازے پر ہی رک گیا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر ٹی وی آن کر کے ریموٹ سے چینل چینج کرنے لگا۔ سلمان عجیب کشمکش میں تھا۔ اتنے میں عائشہ بیگم، لائبہ اور اندر آئیں اور سلمان کو سمجھانے لگی، بیٹا یہ ناراضگی چھوڑو اور ماہم کو لے آؤ۔ مگر ممی وہ الگ گھر میں رہنے کا کہہ رہی ہے تو کیا ہوا بیٹا، ساری دنیا الگ ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے الگ۔ اگر ماہم اس میں خوش ہے تو اسے الگ گھر میں لے جاؤ۔ تمہارے دونوں بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ جو تمہارے دادا والا مکان ہے، وہ جو ہماری حویلی ہے، برسوں سے خالی پڑا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کروا کر ماہم کو لے کر وہاں چلے جاؤ۔ وہاں پر پہلے تو کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اب سنا ہے آس پاس کافی گھر آباد ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ سلمان نے سعادت مندی سے سر جھکا دیا اور عائشہ بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اگلے 2 دن تک سلمان صفائی ستھرائی کا کام کروانے لگا اور پھر ماہم کو لے کر اس حویلی میں شفٹ ہو گیا۔ ماہم بھی بہت خوش تھی کہ سلمان نے اس کی بات مان لی۔ عائشہ بیگم، لائبہ اور بسمہ بھابھی سے مل کر ماہم سلمان کے ساتھ چلی گئی۔ سلمان بھی ناراضگی ختم کر کے ماہم کی خوشی میں خوش تھا۔ وہ ماہم کو پیار سے ماہا پکارتا تھا اور یہ ماہم کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ماہا روزانہ گھر فون کر کے لائبہ، بسمہ اور عائشہ بیگم سے بات کرتی۔ وہ بھی اس کی خوشی چاہتے تھے اور اسی میں خوش تھے۔ اتنا پیارا سسرال، کبھی انہوں نے اپنے بیٹے کا دل خراب نہیں کیا۔ بہوؤں سے محبت کرنے والے۔ اس گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ ان دنوں میں ماہم نے خود اچھی طرح سے گھر کی سیٹنگ کی، اپنے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کو خوب ڈیکوریٹ کیا۔ ماہم آج میرا انتظار نہیں کرنا، میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گا ایک دن، اس کو میسج کرتے ہوئے سلمان نے کہا۔ گیٹ کو ذرا بند کر کے رکھنا اچھی طرح۔ ماہم کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس کا دماغ سن تھا کہ اکیلے اس حویلی میں کیسے رہوں گی میں۔ اتنے میں دروازہ بہت زوروں سے بجنے لگا۔ گھبراتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ جب باہر دیکھا تو کوئی ذی روح کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ خوف اور ڈر سے اسے اپنے اندر ایک ہلچل محسوس ہوئی۔ خوف نے اس کے اندر ایک بسیرا کر لیا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے اس کی جان نکل رہی ہے۔ حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جسم میں خون کی گردش جیسے رکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے قدم زمین میں گڑ چکے تھے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی وہ بیڈ روم کے پاس پہنچی ہی تھی کہ دروازہ پھر سے بجنے لگا تو وہ ڈرتی ڈرتی پھر دروازے تک آئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے باہر؟ میں ہوں، اب کھول بھی تو دروازہ۔ سلمان کی آواز سن کر ماہا دروازہ کھول کر اس سے لپٹ گئی۔ سلمان، ارے کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ سلمان، وہ صحن سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بہت زور سے کوئی چیخ رہا تھا۔ کہاں سے؟ دکھاؤ مجھے، کون چیخ رہا ہے وہاں؟ سلمان اس جگہ آ گیا۔ وہاں سے نسوانی چیخیں سنائی دے رہی تھی، مگر یہاں تو 400 خاموشی کا راج تھا۔ یہیں سے آ رہی تھی آوازیں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، ارے بھائی، تم نے کوئی خطرناک خواب دیکھ لیا ہوگا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور پھر اس کو نیند آ گئی۔ ماہم نے سلمان کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ تیار کیا اور وہ ناشتہ کر کے چلا گیا۔ ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن میں برتن وہ دھو رہی تھی کہ رونے کی آواز پھر سے آنے لگی۔ وہ بہت تیز آواز تھی۔ ماہم کو ڈر تو لگ رہا تھا، مگر اب تو دن تھا، اس لیے زیادہ ڈر نہیں تھا۔ ماہم برتن دھو کر کچن میں آئی تو آواز کچھ تیز ہو گئی۔ ماہا آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ باہر صحن میں آ کر جہاں کچھ گملے رکھے تھے، پودوں پر رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے، یہاں کچی زمین تھی اور آواز وہیں سے آ رہی تھی، پلیز میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں بہت مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو۔ زمین کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، کون ہو تم اور کہاں ہو؟ مجھے دکھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں یہاں ہوں، زمین کے اندر۔ ابھی وہ اس سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ اس کے موبائل پر فون آیا۔ اس کی ساس اور اس کی بھابیاں تھیں۔
بیٹا تم کیسی ہو اور سلمان کیسا ہے؟ سب ٹھیک ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ اچھا اللہ حافظ۔ فون پر بات کرتے کرتے اس کا دھیان اس آواز سے ہٹ گیا۔ شام میں سلمان آیا تو اس کو ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ کھانا کھا کر جب وہ واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی ماہم کو اچانک محسوس ہوا کوئی اس کے پاس سے گزرا ہو۔ کچھ دور جا کر ماہم کو کوئی سایہ نظر آیا اور جب ماہم نے بغور دیکھا تو غائب ہو گیا۔ سلمان نے پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ منہ کھولے ہوئے، آنکھیں پھاڑے ہوئے اس سائے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلمان، وہ وہاں کوئی ہے۔ کہاں؟ وہاں تو کوئی نہیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ایک جانب وہ اشارہ کر رہی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے کوئی تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، یہاں کوئی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ اتنے میں ایک سایہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے انسانی روپ میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ بہت دلکش اور خوبصورت تھی۔ ایک لمحے کے لیے سلمان اور ماہم دونوں اسے دیکھے گئے اور پھر ایک دم سلمان بولا، کون ہو تم؟ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو اس حویلی میں؟ تمہارا کیا کام ہے؟ میں ایک روح ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ روح کا لفظ سنتے ہی ماہم ایک دم کانپ کر رہ گئی۔ یہ تمہاری بیوی مہا ہے۔ اس کی بہن ثنا نے کالا جادو کیا ہے اور وہ کالا جادو میری روح پر قبضہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ اپنی بہن کو تم سے الگ کرنا چاہتی تھی۔ اس عمل کے لیے اس کو ایک روح کو اپنے قبضے میں کرنا تھا۔ میں یہاں پر برسوں سے دفن ہوں کیونکہ مجھے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے اس کالے علم کے لیے اسے ایسی روح کو قبضے میں کرنا تھا جسے مارا گیا ہو، جو اپنی موت نہ مری ہو۔ پر تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس کے لیے ایک لمبی کہانی ہے۔ کیا تم لوگ سنو گے؟ ہاں بالکل، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہاری کہانی بھی سنیں گے۔ اور جس نے یہ عمل کرایا ہے، جس نے مہا کو میرے گھر والوں سے الگ کیا ہے، اس کے سکون کو غارت کیا ہے، اس کے دل میں میرے گھر والوں کے لیے نفرت ڈالی ہے، اس شخص کو بھی ہمیں مٹانا ہے۔ پہلے تم اپنی کہانی سناؤ۔ میرے والدین نے دولت کے لالچ میں آ کر میری شادی کمال سے کر دی تھی۔ میں بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھی اور اپنے کزن کو بہت پسند کرتی تھی۔ انور بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ گھر میں میرے ابو اور امی کو پتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ میرے ابو بھی میری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے عنقریب ہماری شادی کروانے والے تھے کہ اتنے میں کمال پتہ نہیں کہاں سے آ ٹپکا۔ میری امی سوتیلی تھی، کمال ان کی بہن کا بیٹا تھا۔ وہ میرے ابو کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ کمال نے پہلے ہی اپنی خالہ یعنی میری سوتیلی ماں کو شیشے میں اتارا کہ میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ابو کو بھی اور امی کو بھی دولت کا لالچ دیا، اور لالچ میں آ کر انہوں نے میری شادی اس سے کر دی۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، مگر میری آہوں کا کسی پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ کمال نے شادی کے بعد میرے ابو کو دھمکی دی، اگر وہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام نہیں کریں گے تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ ابو کو جان کی پرواہ تھی میری، تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ کمال شرابی تھا، جواری تھا، نشے کا بہت عادی تھا۔ کافی عرصے سے یہ گھر خالی پڑا تھا۔ کمال نے اس کا تالا توڑ کر اس میں فحاشی کا اڈا بنا لیا۔ طرح طرح کے شرابی دوستوں کو لے کر آتا تھا۔ یہ حویلی پھر بعد میں آپ لوگوں نے خرید لی تھی، لیکن اس سے پہلے کمال اس میں عیاشی کرتا تھا۔ کمال کا ایک دوست ابرار ایک دن گھر آیا۔ اچانک میں وہاں سے گزر رہی تھی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی، تو ابرار نے کمال کو بہت زیادہ دولت دی اور کہا کہ میرے ساتھ وہ ایک رات گزارنا چاہتا ہے۔ کمال تو پہلے ہی لالچی انسان تھا، سو اس نے میرا سودا کر دیا۔ نہیں نہیں کمال، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہاری بیوی ہوں، میں کسی غیر کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکتی، کچھ تو شرم کرو، میں تمہاری بیوی، تمہاری عزت ہوں، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں چیخنے لگی، چلانے لگی، اور ابرار وہ وہاں پر آ چکا تھا۔ کمال اس کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلنے ہی والا تھا۔ میں نے ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلدان اٹھا کر توڑا اور اس کو دکھاتے ہوئے کہا، میں اس کو اپنے آپ کو مار لوں گی، میں مر جاؤں گی، لیکن اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گی۔ اتنے میں کمال نے آ کر میرے ہاتھ سے گلدان لے لیا اور مجھ سے کہا، میں تم سے پیار سے کہہ رہا ہوں، ایک رات گزار لو اس کے ساتھ بس۔ میں نے منع کر دیا اور شور مچانے لگی، چیخنے چلانے لگی، مدد کے لیے بلانے لگی، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حویلی ویرانے میں واقع ہے۔ اب تو گھر بن چکے ہیں، اس وقت کوئی بھی گھر موجود نہیں تھا، آس پڑوس کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے کون میری مدد کے لیے آتا؟ اور سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی گھر میں موجود ہیں۔ تیش میں آ کر میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، بے شرم آدمی، اپنی بیوی کو کسی اور کے حوالے کرتے ہو چند پیسوں کی خاطر، کچھ تو شرم کرو، اپنی بیوی کو ایسے کسی کے سامنے بیچ دیا۔ کمال نے شراب پی ہوئی تھی، اس نے غصے میں آ کر گلدان سے میرے پیٹ پر پے در پہ وار کیے، کئی وار کیے، اور میں تڑپتے ہوئے مر گئی۔ ابرار تو یہ سب دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔
کمال نے میری لاش کو باہر گملوں کے بیچ جو کچی زمین ہے گڑھا کھود کر وہاں پر دفن کر دیا۔ خود پاگلوں کی سی حرکت کرنے لگا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سڑک کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ یہ بول کر وہ روح سسکنے لگی۔ تو ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تم سب سے پہلے میری لاش کو غسل دے کر کفنانے کے بعد نماز جنازہ کے بعد دفن کر دو، عزت کے ساتھ۔ میری روح کو سکون مل جائے گا، اللہ تم کو اس کا بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور جس شخص نے یعنی ماہا کی بہن ثنا نے مجھ پر تعویذ کیا ہے، اس کا پہلے تمہیں توڑ کروانا ہوگا کسی عامل سے، اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ یہ عمل کرنا ہوگا۔ وہ وہاں سے یہ کہہ کر غائب ہو چکی تھی۔ ماہا پریشانی سے دیکھ رہی تھی ایک سمت۔ دیکھا تمہاری بہن ثنا نے کیا کچھ کر دیا۔ اس نے ایک ایسی روح کو قبضے میں کیا جو قتل ہو گئی تھی، جو بھٹک رہی تھی۔ اب پہلے مجھے کسی عامل صاحب سے یہ عمل ختم کروانا ہے، پہلے یہ تعویذ یہ جو تمہاری بہن نے کیے ہیں یہ ہٹانا ہے۔ دوسرے دن سلمان جا کر کسی عامل سے ملا۔ عامل نے کہا سچ کہہ رہی تھی وہ روح، اس کو قبضے میں کر تمہاری بہن نے عمل کیا تھا، اور یہ عمل اس نے قبرستان میں جا کر کیا تھا۔ وہ دراصل اپنی بہن کی اس زندگی سے جلتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی اس کو سسرال کا پیار ملا ہے، کیونکہ اس کے سسرال والے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، اور سچ میں اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ تو بس دکھاوے کی زندگی جی رہی ہے۔ اب خیر مجھے اس عمل کا توڑ کرنا ہے۔ عامل صاحب نے ایک حصار کھینچا، دائرہ کھینچ کر اس پر کئی گھنٹے کا عمل کیا، اور پھر اس روح کو آزاد کروا دیا اس کالے جادو سے۔ ماہا کو بھی ایسا لگا، اس کے دل میں جو نفرت آ رہی تھی، جو کدورت آ رہی تھی اپنی ساس اور بھابھیوں کے لیے، ان سے الگ رہنے کے لیے، وہ دور ہو گئی ہے۔ ایک دم سے اس کا دل گھر جانے کے لیے مچلنے لگا۔ اس نے ابھی یہ بات سلمان سے نہیں کی، کیونکہ دوسرا عمل کرنا تھا، اس روح کو غسل دینا تھا۔ ایک بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے اس نے اس روح کے جسم کو پہلے اس مٹی سے نکالا جو کہ ڈھانچہ بن چکا تھا، پھر اس کو غسل دے کر کفنایا، نماز جنازہ ادا کی اور قبرستان میں جا کر دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس گھر میں نور کی روح نظر نہیں آئی، جو چیختی تھی، چلاتی تھی، تڑپتی تھی، کیونکہ وہ اس کالے جادو اور اس بھٹکنے سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس کو سکون مل گیا تھا۔ چند دن بعد ماہا کا دل جب صاف ہو چکا تھا اس عمل کے ختم ہونے کے بعد، اس نے سلمان سے کہا سلمان واپس گھر چلتے ہیں، مجھے ممی کی یاد آ رہی ہے، مجھے الگ نہیں رہنا۔ نہ جانے میری بہن نے یہ کیسے عمل کروا دیا تھا، کیوں جلتی تھی، کیوں حسد کرتی تھی۔ سلمان ہم اب اپنے گھر چلتے، تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، ہم اب اپنوں کے ساتھ رہیں گے۔ سلمان مجھے معاف کر دیں۔ نہیں، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، دراصل تمہاری بہن کے جادو کی وجہ سے تم پر اثر ہو گیا تھا، وہ تمہیں چلا رہی تھی۔ اب کیا ہم اس سے بدلہ لیں گے؟ نہیں، اس سے بدلہ تو اللہ ہی لے گا۔ ہم فی الحال اپنے گھر چلتے ہیں، اور یہ بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے ہوا تھا۔ بس ہمارے گھر والے ہمیں پیار سے گلے لگا لیں گے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ایک بھٹکتی ہوئی روح کو سکون مل گیا ہے، اس کا رونا چیخنا بند ہو گیا ہے، اور ہمارا یہ گھر بھی اس روح سے پاک ہو گیا ہے۔